الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. صدق اللہ العظیم. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیاءها وعلیہ صحابہ دامن ابدان. حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو معجزانہ طور پر ہوئی تو اس پہ مختلف قسم کے اختلاف پیدا ہو گئے، اور جو کرامتیں حضرت مریم سے یا جو معجزے حضرت عیسیٰ سے ظاہر ہوئے ان کے دشمنوں نے کسی ایک کی بھی طرف توجہ نہیں دی، لیکن جن لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ان کی پیدائش معجزانہ ہے ان میں بھی اختلاف ہو گیا. کسی نے خدا کہا، کسی نے خدا کا بیٹا کہا، اور کسی نے تیسرا خدا کہا. البتہ ایک فرقہ ایسا تھا جس نے خدا کا بندہ اور خدا کا رسول کہا. جنہوں نے مریم اور حضرت عیسیٰ کو بہتان لگایا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے جب مریم حضرت عیسیٰ کو لے کے آئی تھیں تو ایک عورت نے ان کے پتھر مارا، تو جس ہاتھ سے پتھر مارا اسی وقت اس کا ہاتھ بیکار ہو گیا اور اسی وقت وہ ختم ہو گئی. ایک بوڑھے انسان نے مریم کو ڈنڈا مارنا چاہا تو وہ اسی وقت گر کے ختم ہو گیا. یہ ساری کرامتیں اور معجزے وہ دیکھ رہے تھے کہ اس کے بعد بھی وہ مریم پر عیسیٰ پر بہتان لگاتے رہے. خیر پورا واقعہ وہ ہو گیا. تو جنہوں نے کرامتیں اور معجزے دیکھے وہ بھی اکثر غلط راہ پہ چلے گئے. خدا کا بیٹا کہا وہ بھی بھٹک گئے، خدا کہا وہ بھی بھٹک گئے، تیسرا خدا کہا وہ بھی بھٹک گئے. تو انہیں ماننے والوں کے بارے میں فرماتا رب تعالیٰ فاختلف الاحزاب من بینہم، وہ آپس میں خود ہی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا رب خدا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، یہ سیدھا راستہ ہے. اس پہ دھیان کسی نے نہیں دیا. اتنی ننھی سی عمر میں یہ بات کہہ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کا انجام بتا رہا ہے. فویل للذین کفروا، تو بربادی ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا. خدا کہنا بھی کفر، خدا کا بیٹا کہنا بھی کفر، اور تیسرا خدا بھی کہنا کفر. عیسیٰ خدا کا بندہ ہیں، خدا کے رسول ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، مسیح اللہ ہیں. مسیح اللہ اس لیے ہیں کہ آپ ہاتھ رکھ کر کے بیماروں کو شفا دیتے تھے. یہ معجزے آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تھے. روح اللہ اس لیے ہیں کہ جبریل کی پھونک سے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سی خوبیاں دی تھیں،
اس میں ایک تھا آپ کا حسن مداحت، ایک ہوتا ہے حسن ملاحت، حسن ملاحت اور ایک حسن مداحت۔ ایک حسن جمال ہوتا ہے، حسن کی 8 قسمیں ہیں، تو ان میں سے ایک حسن 8 قسمیں حسن کی ہیں، کسی کو کوئی حسن ملا، کسی کو کوئی حسن ملا۔ یوسف علیہ السلام کو تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو حسن ملا تھا وہ حسن مداحت، جو دیکھتا تھا ایسی چمک دمک کا چہرہ تھا ان کا کہ جو دیکھتا تھا وہ گرویدہ ہو جاتا تھا۔ زاہد تھے، کبھی مکان نہیں بنایا، کوئی گھر نہیں بنایا، زاہدانہ زندگی گزاری، تو گرویدہ ہو جاتا۔ روب اور مروبیت والا حسن نہیں تھا۔ یہ حسن مداحت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ قربان جاؤ خدا کی رحمت پر، حسن ملاحت اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب کو عطا، ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ حسن ملاحت کہتے ہیں اس حسن کو جس پہ نظر نہ ٹھہرے، اس لیے صدیق جیسے یار غار نے بھی کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھا، تو یہ حسن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، یہ خوبیاں تھیں۔ فویل للذین کفروا، تو جو عیسیٰ کے بارے میں مختلف ہوئے ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، کس دن؟ من مشہد یوم عظیم، یوم عظیم کے حضور کے دن، حاضر ہونے کے دن۔ میں نے بارہا بتایا قیامت کے دن کو قرآن کریم میں تقریباً 19 ناموں سے گنا گیا ہے۔ قرآن میں قیامت کے 19 نام آئے ہیں، 2 تو یہیں اسی آیت میں ہیں، یوم مشہد یوم عظیم، پھر یوم الحسرہ، یوم القیامہ، یوم القاریہ، یوم الحاقہ، یہ سب قیامت کے نام ہیں۔ یہ اس طرح سے قرآن میں 19 نام قیامت کے، سب کا مطلب ایک ہی ہے۔ آج نہیں سن رہے، اللہ پاک فرماتا اسمع بہم وابصر، اس دن ان کا سننا اور دیکھنا کیا ہوگا، کیسا ہوگا۔ آج وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، آج وہ نہیں سن رہے ہیں باتیں حق، نہ حق دیکھ رہے نہ حق سن رہے ہیں۔ اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا، اس دن جس دن وہ میرے پاس آئیں گے تو ان کا سننا اور دیکھنا، یوم القیامہ، یوم الجزاء، یوم الحساب، یوم الدین، یہ سب قیامت کے نام ہیں۔ مالک یوم الدین، یوم الدین، یوم الجزاء، یوم الحساب، یہ سب 19 نام قریب ہیں قرآن کریم میں قیامت کے۔ دیکھنا آج چاہیے، غور آج کرنا چاہیے، قیامت میں سب کی کھل جائیں گی۔ جو آج غافل ہیں، اندھے ہیں، سب کی کھل جائیں گی۔ ایک بات میں یہاں پر اس آیت سے بتانا چاہتا ہوں، قرآن کریم میں کئی جگہ اس طرح کا لفظ آیا ہے، احزاب، کل حزب بما لدیہم فرحین، آیا ہے اس طرح۔ ہر گروپ، ہر فرقہ، ہر جماعت جو اس نے اپنے اصول و ضابطے بنا لیے اس پہ خوش ہے۔ علماء فرماتے ہیں اہل ہوا، اہل بدعت، کسی بھی جماعت، کسی بھی تنظیم، کسی بھی فرقے کی 100 کی 100 باتیں غلط نہیں ہوتی۔ دنیا میں جتنی کتابیں لکھی گئی، از اول تاخیر کتاب کی ہر بات غلط تھوڑی ہوتی ہے، کچھ باتیں غلط ملا دی جاتی ہیں، کچھ باتیں غلط ہو جاتی ہیں، وہی باتیں کہیں سے کہیں پہنچ کے اختلاف پیدا کر دیتی ہیں۔ تو اہل ہوا، اہل بدعت جب غلو کرتے ہیں کسی معاملے میں تبھی جا کر کے فرقے بنتے ہیں، جیسے فرقے بن گئے عیسائیوں میں۔ لیکن الظالمون فی الیوم فی ضلال مبین، قیامت میں تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، لیکن آج یہ دنیا میں کھلی گمراہی میں، بالکل کھلی ہی خطا پر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حبیب سے کہ پیارے حبیب
انہیں ڈراؤ مکے والوں کو، وَأَنذِرْهُمْ اے خَوِّفْهُمْ، ان ظالمین کو، ان منکرین کو ڈرائیے آپ، یوم الحسرہ، حسرت کے دن سے، قیامت کے دن سے، جس دن ہر شخص حسرت اور ندامت کی ہتھیلیاں ملے گا۔ منکر اپنے کفر و انکار پر ملیں گے، عاصی نافرمان اپنی نافرمانیوں پر ملیں گے، اور جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی ہتھیلیاں ملیں گے جب اپنی نیکیوں پر خدا کا انعام دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے کاش کہ دنیا میں نیکیاں اور کر لیتے۔ تو اسی لیے قیامت کے دن کو یوم الحسرہ کہا گیا ہے، حسرہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں حین یجاؤ بالموت علی صورت القبش الاملح فیض بہ ہو، یہ تو میدان قیامت میں حسرت، لیکن ایک حسرت اور مایوسی ہوگی، کب؟ سرکار فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو میڑے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا جنت اور دوزخ کے بیچ، پھر جس موت نے سب کو مارا تھا آج اسے بھی موت آئے گی۔ والفریقان ینظرون، جنتی بھی دیکھ رہے ہوں کچھ کہ کسی پر موت آ رہی ہے، دوزخی بھی دیکھیں گے کسی پہ موت آ رہی ہے۔ فینادی المنادی یا اہل الجنہ خلود بلا موت، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اس کا منادی ندا دے گا، اے جنتیوں خلود بلا موت، تمہیں دنیا میں موت کا ڈر تھا، اب تم جنت میں ہمیشہ رہو بلا موت کے، موت کا کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ موت کو ہی موت آ گئی۔ خلود، یہ جملہ دیکھنے کا ہے، خلود بلا موت، ہر انسان کو، کوئی انسان ہو کتنے ہی پائے کا ہو، موت کا نام آتے ہی انسان کانپتا ہے، اور ہر انسان کو موت کا خوف، موت کا ڈر ہر وقت طاری رہتا ہے دنیا میں۔ جنت میں یہ خوف نہیں ہوگا، یہ معمولی امن ہے، یہ معمولی امن ہے کہ جنت میں موت ہی کا خوف نہیں، اب موت ہی نہیں ہے جو آئے، جس کا خوف ہر وقت دامنگیر رہتا تھا۔ تو ندا دینے والا اللہ پاک کا منادی ندا دے گا، یا اہل الجنہ خلود بلا موت، اے جنتیو اب تم جنت میں ہمیشہ رہو، اب تمہیں موت نہیں آنا ہے۔ اس وقت جو جنتیوں کی خوشی ہوگی، ایسی خوشی کبھی انہیں اس سے پہلے نہیں تھی، کہ نہ آپ جنت سے نکالے جائیں گے اور نہ جنت میں موت آئے گی۔ یہ جنت کے عیش، یہ جنت کے آرام، یہ جنت کی راحتیں، یہ جنت کی نہریں، یہ جنت کی حوریں اب ہمیشہ ہمیش کے لیے چھینے گے۔ دنیا میں بڑھاپے کا بھی ڈر ہوتا ہے، بیماری کا بھی خوف ہوتا ہے، دولت چلے جانے کا ڈر ہوتا ہے، بیوی بوڑھی ہو جائے گی، یعنی کتنے خوف انسان کو دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن جنت میں کوئی خوف نہیں، خلود بلا موت، خلود بلا موت، ایسا اعلان۔ لیکن دوسری طرف ندا دینے والا ندا لگا، یا اہل النار خلود بلا موت، اے دوزخیوں تم بھی اب دوزخ میں بلا موت کے ہمیشہ رہو، جلو گے مرو گے نہیں، تڑپو گے مرو گے نہیں، چیخو گے مرو گے نہیں، خون پیو گے مرو گے نہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ جنتیوں کی خوشی کے کوئی حال، کوئی حد نہ ہوگی، اور دوزخیوں کے غم کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔
وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ایسے کھلے ڈر سنانے کے باوجود ان کی غفلت کے پردے نہیں اٹھے. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور وہ ایمان نہیں لائے. بات کیا ہے؟ جب وہی نہیں چاہ رہا ہے تو پھر کیا لائے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. ہمارے تمہارے چاہے سے کیا ہوتا ہے؟ جب تک وہ نہ چاہیں. پھر ایک اور یہ تسلی اپنے حبیب کو دے رہا ہے خداوند قدوس. اپنے پیغمبروں اپنے نبیوں کی اللہ تعالیٰ رہنمائی قدم قدم پہ فرماتا. ان کے سامنے دقتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لوگ ستاتے. ہم لوگ کوئی عمل نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی یقین نہیں، اس لیے پریشان ہوتے ہیں. پیغمبروں سے خدا کے وعدے ہوتے ہیں. کیسا تاکیدی جملہ ہے. قرآن کریم جو لوگ عربی جانتے ہیں اور عربی قواعد سے واقف ہیں، علم معنی علم بدیع بیان جانتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ کیا چیز کیسے فرمائی جا رہی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. ایسی تسلی ہے پیارے حبیب کو. اے پیارے حبیب، ہم ضرور ضرور زمین کا وارث بنائیں گے، اور جو زمین پہ سب کا وارث بنائیں گے. اور ان سے کہہ دو کہ انہیں ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے. یہ آج میرا انکار کر رہے ہیں. لا الہ غیرنا، کلی طور پر، جزئی طور پر، ہر طرح سے سب کو میرے پاس آنا ہے. چاہے اس جائی چاہے بس جائی، جانا پیا کے دسوا. صوفیہ اکرام رجوع کی دو قسمیں فرماتے ہیں. رجوع اللہ، رجوع اللہ کی دو قسمیں. ایک رجوع بالقہر اور ایک رجوع باللطف. ایک رجوع بالقہر جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، چاہے اس جائی چاہے بس جائی، جانا پیا کے دسوا. تو دو قسمیں، ایک رجوع عوام، ایک رجوع خواص. عوام کا رجوع بالقہر ہے، جانا سب کو ہے. منکر، مشرک، عاصی فاسق، مومن، ولی، قطب، نبی، سب کو جانا ہے. لیکن جو عوام کا جانا ہے، فساق کا جانا ہے، عاصیوں کا جانا ہے، منکرین کا جانا ہے، وہ لوگ ہیں جن کے دل دنیا کی لذتوں پہ مطمئن ہو گئے. ایسے لوگ بلکتے ہیں، تڑپتے ہیں، اپنی دولتیں دیکھتے ہیں، ایف ڈی آر اور ایف ڈیاں دیکھتے ہیں، دولتیں دیکھتے ہیں، کوٹھیاں دیکھتے ہیں. یہ کیسے چھوٹے؟ یہ رجوع بالقہر ہے. صاحب دولت، صاحب کوٹھی ہو، جانا تمہیں بھی. صاحب سلطنت، صاحب حکومت، جانا تمہیں بھی. جب نمرود و فرعون شداد نہیں روک سکے، ان کا رجوع بالقہر ہے، زبردستی ان کو لے جایا جائے گا. اور ایک رجوع باللطف. اللہ اکبر. یہ خواص کا رجوع ہے، یہ انبیاء، یہ اولیاء کا رجوع ہے. رجوع اللہ. ان کے نفس، ان کے دل اس فانی دنیا سے مطمئن نہیں ہوتے. سینکڑوں اولیاء اللہ، ہزاروں اولیاء اللہ، لاکھوں اولیاء اللہ ایسے ملیں گے. مولا علی ولی الاولیاء، جس رات آپ کو خنجر مارا گیا اس سے چند رات پہلے ہی سے صبح صادق سے پہلے اٹھتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ اس فانی دنیا سے کب بلایا جائے گا. بڑی تمنا کے ساتھ. دل نہیں لگتا ہے اس دنیا میں.
امام المتقین، امام الاولیاء، یہ وہ لوگ ہیں نہ ان کا دل دنیا میں لگتا ہے اور عقبہ کے طلبگار نہیں ہوتے، یہ صرف مولا کے طلبگار ہوتے ہیں. ایسے لوگ دنیا سے بھی نکل جاتے ہیں اور موت سے بھی نکل جاتے ہیں، موت سے بھی نکل جاتے ہیں، موت کا بھی خوف نہیں. ان کے نزدیک لقاء اللہ احب من کل شیء، خدا کی ملاقات ہر چیز سے لذیذ ہوتی ہے، ہر چیز سے محبوب ہوتی ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے پیارے حبیب حسرت کے دن سے ان کو ڈراؤ. یہ سورہ مریم ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے، اب میں تمہیدی کلمات کو، تو حضرت مریم عیسیٰ کا ذکر تھا، علم ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، صدیقیت ہے، تقویٰ ہے، زہد، جتنے بھی اوصاف جمیلہ ہوتے ہیں، خصلات حمیدہ، اچھی اچھی عادتیں، اچھے اچھے اوصاف، اللہ تعالیٰ سب پیغمبروں کو وہ دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود بعض پیغمبروں کو بعض خصوصی خصلات دی جاتی ہیں. جیسے اسکول کالج میں بلا تشبیہ 8ویں تک 5ویں تک ایک آدمی ہر سبجیکٹ پڑھا لیتا ہے. یہ پڑھا لکھا ہے، ایم ایس سی ہے، بی ایس سی، 8ویں 5ویں سب پڑھا لے گا. لیکن اگر وہ انٹر میں پہنچ کے پھر اس کا اپنا خاص ہو جاتا ہے تو وہ خاص ہو، پھر وہ اس سے کہو انگریزی پڑھا دو، میتھ کا تو انگریزی نہیں پڑھا پائیں گے. سب جانتے ہیں. کیمسٹری کا ہے تو کبھی وہ نہیں پڑھا پائیں گے، فزکس نہیں پڑھا پائیں گے. فزکس میں پڑھا لیتا ہے ایک آدمی. ہم جانتے نہیں چیزیں لیکن کہہ دیتے کبھی کبھی. تو یہ بعض کو تو ایسے ہی بلا تشبیہ ہر پیغمبر کو خدا کی طرف سے علم ملتا ہے، خدا کی طرف سے صدیقیت ملتی ہے، نبوت ملتی ہے. ہر پیغمبر نبی ہے، صدیق ہے. کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے کہ جو نبی ہو صدیق نہ ہو. ہر پیغمبر نبی ہے، صدیق ہے. ہر صدیق نبی نہیں ہوتا لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہوتا ہے مگر ہر پیغمبر صدیق ہوتا ہے. ایسے ہی ہر ولی صدیق نہیں ہوتا ہے لیکن ہر صدیق ولی ہوتا ہے. صدیقیت ایک درجہ ہے جو نبوت سے نیچے ہے. پھر غوثیت ہے، قطبیت ہے، ابدالیت ہے، یہ اس طرح درجے ہیں. یہ روحانی درجات ہیں. تو اس صورت میں بعض پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور ان کی بعض خصوصی صفات اپنے زمانے میں، بعض خصوصی، جیسے کوئی عالم فتوے میں مشہور ہو گیا، کوئی تقوی میں مشہور ہو گیا. تو ایسا نہیں کہ جو تقوی میں مشہور ہے اس کے پاس علم نہیں ہے. دو درس میں پڑھاتے ہیں، کوئی منطق پڑھاتا ہے، کوئی منطق میں طلبہ کسی سے منطق پڑھنا چاہتے ہیں، کسی سے فلسفہ پڑھنا چاہتے ہیں، کسی سے نحو پڑھنا چاہتے ہیں، کسی سے تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، کسی سے حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، کسی سے فقہ پڑھنا چاہتے ہیں، کسی سے علم ادب، عربی ادب لٹریچر پڑھنا چاہتے ہیں، کسی سے گرامر پڑھنا چاہتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ اور میں وہ جاہل ہے. تو بلا تفصیل ایسے ہی بعض پیغمبروں کے اللہ تعالیٰ خصوصی صفات ذکر فرما رہا ہے. وہ پڑھیے آپ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. قرآن میں ابراہیم کا قصہ پڑھو. اے مکے والو، تم تو ابراہیمی کہلاتے ہو. اے قریشیو، تم تو عدنان کی اولاد ہو. عدنان اسماعیل کی اولاد ہیں، اسماعیل ابراہیم کے بیٹے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. اے پیارے حبیب، ذرا اپنی قوم کو اس صورت میں یا قرآن میں ابراہیم کا قصہ دلاؤ، یاد دلاؤ. کہیں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، یہ بھی قرآن میں. اے پیارے حبیب، ذرا تلاوت کرو ابراہیم کی خبر انہیں. پیغمبروں میں ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں جنہیں ساری آسمانی ملتیں مانتی ہیں. جتنی آسمانی ملتیں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں یا اہل اسلام، جتنی آسمانی ملتیں ہیں
یہ سب ابراہیم علیہ السلام کے فضل کا اور ان کی بزرگی کا اعتراف کرتی ہے۔ عرب تو خاص طور سے جو مشرکین عرب تھے یہ یوں فخر کرتے تھے کہ ابراہیم کی اولاد ہے یہ تو اس لیے فخر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ پیارے حبیب ذرا انہیں بتاؤ اس شرک کی گندگیوں میں آلودہ ہیں، لتھڑے ہوئے ہیں، ذرا دیکھیں ابراہیم کی توحید کس طرح سے انہوں نے اپنے باپ کو نصیحت کی تھی۔ تم ابراہیمی کہہ رہے ہو؟ ابو جہل چچائی تو لگتا تھا، آدر بھی چچائی تھا، لیکن عرب میں چچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے عربی معاملے میں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ صدیق نبی تھے، وہ ہر معاملے میں صدیق، صادق، صدیق، صدوق، یہ تین لفظ بولے جاتے ہیں، صادق، صدیق، صدوق۔ صدوق کہتے ہیں اللہ کے ان خاص بندوں کو کہ جو زبان سے نکل جائے وہی ہو جائے، اور صدیق خدا کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، انسانوں کے معاملے میں، ہر چیز میں، ہر جگہ پر سچ، ایمان میں سچے، ہر چیز میں سچے۔ تو ذرا غیب کی خبر دینے والے نبی ابراہیم کا قصہ سناؤ۔ اب وہ قصہ کیا ان کا؟ جو آپ کا آدر سے مکالمہ ہوا بابل میں، عراق کا جو علاقہ، وہیں پر آپ پیدا ہوئے، وہیں پر سارا واقعہ، جو چچا تھا آپ کا آدر وہ یہ سارے کام کرتا تھا، اور وہاں پر زمانہ نمرود کا تھا۔ تو اب وہ سنیے، اذ قال یا ابتی، اذ قال لابیہ یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر۔ آپ نے چھوٹی سی عمر میں، ابھی بہت عمر نہیں ہوئی ہے، چھوٹی سی عمر میں اپنے مربی، میں ابھی کا ترجمہ مربی کر رہا ہوں کیونکہ زیادہ ظاہر یہی ہے، لوگوں نے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا، بعد نے کہا کہ آذر ہی تھا، تو انہوں نے تعویل کی کہ رسول اللہ کا نسب تو کسی اس میں رہا نہیں ہے، تو انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا شرک ظاہر ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کا نطفہ منتقل ہو جانے کے بعد، اس سے پہلے وہ دین فطرت پر تھا۔ تو ظاہر بات ہے میرے آقا کا نسب کسی اس پشت میں نہیں رہا جو شرک کی گندگیوں مبتلا تھا۔ اب کہیں سے کوئی اعتراض کرے تو آپ جواب دے سکتے ہیں ہر طرح سے۔ تو آپ نے فرمایا اے میرے مربی، آذر دعوت دی، دین کی دعوت، یا ابتی، یہ عرب کا طریقہ ہے، اے میرے مربی، لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، آپ ایسے تو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے؟ بڑی عاجزی سے، بڑے انکساری سے، ولا انی عنکا، اور کسی طرح کا نفع پہنچانے پہ قادر نہیں، خود اپنے ہاتھ سے تم نے تراشے ہیں، خود کاٹا ہے، چھانٹا ہے، بنایا ہے، سجا کر رکھا ہے، یہ تو تمہارے محتاج ہے تلاش خراش میں۔ ولا یغنی عنکا شیئا، نہ دنیا میں نفع دیں نہ آخرت میں نفع دیں گے، پھر آپ کیوں ان میں لگے پڑے؟ اس پہ غور کرنا چاہیے ان ایمان والوں کو جو آنکھوں تاکوں میں گھروں میں کمرے بنا لیے اور طاق بنا لیے، غور کرنا چاہیے، یا پیروں کی تصویریں لگا لی ہیں، اگربتیاں سلگا رہے ہیں، انہیں سب کو غور کرنا چاہیے۔ ان سب چیزوں میں شرک کی بدبو آتی ہے۔ یا موبائل پہ اپنے پیر کی تصویر کو سلام کر رہے ہیں، ان سب میں شرک کی بدبو آ رہی ہے۔ موبائل میں آدمی سامنے بولتا ہے تو سلام کرنا برا نہیں ہے، لیکن خالی تصویر کو سلام کرنا، ان سب میں شرک کی بدبو آ رہی ہے۔ اب دیکھیے کیسے جو آپ نے اپنے باپ کو نصیحتیں کی، اس واقعے سے پتہ لگ رہا ہے کہ چھوٹا بڑے کو نصیحت کر سکتا ہے،
لیکن انداز جو ہے وہ چھوٹے کا نرمی ہی کا ہونا چاہیے، اس میں رفق ہونا چاہیے، اس میں رفق اور نرمی ہونا چاہیے۔ مربی تھا آزر، چاہے چچا ہو چاہے باپ ہو، مربی تھا۔ پھر فرمایا یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتی کا، اے میرے مربی، میرے پاس ایک ایسا علم، ایک ایسی ہدایت، خدائی وحی آ چکی ہے جو آپ کے پاس نہیں آتی، فاتبعینی، تو میری پیروی کرو، اپنے نفس کے پیچھے مت چلو۔ پھر سنیں لوگ، اتباع کتاب اور نبی کی ہوگی بس، اور کسی کی نہیں، کسی کی نہیں۔ اتباع صرف کتاب اور خدائی کتاب اور خدا کے نبی کی ہوگی بس، اور کسی کی۔ جو خدائی کتاب اور سنت رسول کی ترجمانی صحیح کرے اس کی بھی ہوگی۔ فاتبعینی، اے میرے مربی، میرے پاس وحی الہی آ چکی ہے، علم آ چکا ہے بذریعے وحی، معلم یاتی کا، آپ کے پاس وہ نہیں آیا ہے، تو اب تم مربی ہونے کے ناطے، چچا ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے گھمنڈ مت کرنا۔ تعلم میں، سیکھنے میں گھمنڈ کرو گے تو خطرے میں چلے جاؤ گے۔ یہی تو کیا تھا ابو جہل نے، یہی تو کیا تھا ابو، گھمنڈ میں آ گیا کہ یہ یتیم عبد المطلب کہتے تھے۔ تکبر تعلم میں مت کرنا، علم کتاب، علم سنت سیکھنے میں کبھی کتنی بڑی نسل کا کیوں نہ ہو، چھوٹے خاندان کا کیوں نہ ہو، اس سے حاصل کرنے میں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ گھمنڈ کرے گا تو علم سے یا علم کی برکتوں سے محروم ہو جائے۔ آج بہت سے خاندان کے لوگ، بہت سے پیر زادے اور بزرگ زادے اسی لیے محروم ہیں کہ ہم اتنے بڑے باپ کی اولاد ہوتے ہوئے کیسے عالم سے علم حاصل کریں۔ کئی لوگوں نے اپنی اولاد کو بڑے خاندان کے ہونے ناطے، بھئی ہمارے لڑکے کو پڑھانے بھیجا، پڑھا علیحدہ پڑھا دیجئے، درسگاہ میں نہیں پڑھے، لیکن ملایا کچھ نہیں، ملتے ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تھوڑا بہت اگر ذہانت ہے تو علم الفاظ تو مل جائیں گے، لیکن برکت سے محروم ہیں۔ برکت تو تواضع سے آتی، ادب سے آتی۔ امام مالک مدینے کے انصار کی اولاد سے تھے، بڑے بڑے خاندان بنو ہاشم کے لوگ ان کے درس میں شامل ہوتے تھے، اور حضرت درسگاہ میں بتا چکے، درسگاہ میں نکلتے تھے اس سے پہلے ہی وہ دروازے پر گھنٹوں پہلے حاضر ہو جاتے تھے۔ فاتبعینی، 3 نصیحتیں۔ چوتھی، یا بتی لا تعبد الشیطان، اے ابو تم شیطان کو پوجو، اے مربی شیطان کو پوج رہے ہو، شیطان کو مت پوجو، جو تم نے تراشے یہ شیطان ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، اس نے سجدے سے انکار کیا، عاصی ہے، عاصی کی اطاعت درست نہیں ہے، یہ خدا کی ناراضگی پیدا کرے گا، نعمتیں زائل ہو جائیں گی۔ 5ویں نصیحت، یا بتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے مربی مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، اگر تم اسی حالت میں مرے شیطان کی پیروی میں تو تمہیں خطرناک عذاب پہنچے گا رحمان کی طرف سے۔ فتکون للشیطان ولیا، تو تم پھر شیطان کے دوست ہو کے مرو گے۔ یہ 5 نصیحتیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی آذر اپنے مربی کو۔ اب آذر کا جواب سنیے، اب آذر کا جواب سنیے۔ قالا، آذر بولا جب انہیں نصیحتیں سنی کہ یہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، جبکہ وہ ساری نصیحتیں واجب القبول تھی، ہر نصیحت واجب القبول تھی، قبول کرنا چاہیے تھا، بجائے قبول کرنے کے وہ منحرف ہو گیا
اور راغبون انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے اعراض کر رہے ہو؟ نافرمان ہوگا ان کے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اب اس نے ایک دھمکی دی، چونکہ ابراہیم اکیلے تھے، پروردہ تھے اس کے، لَأَرْجُمَنَّكَ إِلَّا إِن لَّمْ تَنْتَهِ، اے ابراہیم اگر تم بعد نہ آئے تو تمہیں میں سنگسار کروں گا، پتھروں سے مار دوں گا، وَحْجُرْنِي مَلِيًّا، ہمیں چھوڑو، تم چھوڑ دو، میں ایسے ہی رہوں گا، میں تمہاری نہیں مانوں گا۔ دیکھیے جواب، قال سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام الجھے نہیں، سلام، ہمارا تمہارا سلام۔ پھر بھی ابھی آپ نے کیا فرمایا؟ سأستغفر لک ربی، ہم تمہارے لیے خدا سے دعا کریں گے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع نہیں کیا گیا تھا، اب کسی مشرک منکر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں، اس وقت تک منع نہیں کیا گیا تھا۔ سأستغفر لک ربی، ہم مربی، تم میرے مربی، ہم تمہارے لیے دعا کریں گے۔ انہ کان بی حفیہ، اللہ تعالیٰ میرے اوپر مہربان ہے، میرے اوپر مہربان۔ وَأَعْتَدْ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں علیحدہ ہوتا ہوں تم سے، تمہاری قوم سے، اور تمہارے ان تراشوں سے جنہیں تم پوج رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ وَادْعُوا رَبِّي، ہم تو اپنے اختہ رب کو پوجیں گے۔ عَسَىٰ أَن لَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں اپنے رب سے دعا کرنے سے مایوس نہیں۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب ابراہیم نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، ان سے علیحدہ چلے گئے، اب وہی بابل چھوڑ دیا، بابل چھوڑ کر اور ہجرت کر لی آپ نے، وہ اب اس کا ذکر۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، پورا واقعہ لمبا وہ ہم پہلے پارے میں بتا چکے ہیں، جلدی سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان سے جدا ہو گئے، ہجرت کر لی، ملک شام چلے گئے۔ ملک شام جا کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاجرہ سے اسحاق، سارہ سے اسحاق دیے، اسحاق کے یعقوب ہوئے، ان کا ذکر ہے۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ان کو اولاد میں اسحاق دیے، پوتے میں یعقوب دیے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے سب کو نبی بنایا، اسحاق بھی نبی ہیں اور یعقوب بھی نبی ہیں۔ وَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا، اور ہم نے ہر طرح کی انہیں خیر دی، دینی خیر سے نوازا، دنیوی خیر سے نوازا، حکومت بھی انہی کی اولاد میں اور نبوت بھی انہی کی اولاد میں، 70,000 پیغمبر ان کی اولاد میں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ابراہیم کا چرچا ہر ملت میں کر دیا، ثنائے حسن، ثنائے جمیل، ہر ملتیں، ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہر آسمانی ملت میں ابراہیم کا ذکر اور تذکرہ اچھائی سے ہوتا ہے۔ یہودی عیسیٰ کو برا کہتے ہیں، عیسائی موسیٰ کو برا کہتے ہیں، اور یہ محمد رسول اللہ کو برا کہتے ہیں، لیکن ابراہیم ایسی شخصیت ہے کہ جنہیں یہودی بھی اچھائی سے ذکر کرتے ہیں اور عیسائی بھی اچھائی، اور ہم لوگ تو ملت ابراہیمی کی ماننے والے ہیں، اسی کا ذکر ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، علیہ مانے بلند زبان، ہر شخص جو ہے زبان تعریف میں کھولتا ہے۔ اصل میں کیا ہے، یہ خبر ہے ایک دعا کی قبولیت کی، ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کی قبولیت کی خبر دی خدا نے، وہ اب میں بتاؤں یہاں کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ثنائے حسن، مدح جمیل، یہ ہم نے انہیں کیوں دی کہ سب لوگ ان کی طرف نسبت کرنے کو، ہر مومن اپنے آپ کو محمدی کہنے پر فخر محسوس کرتا ہے۔
ایسے ہی ہر شخص ابراہیم کی طرف نسبت کرنے پہ فخر کرتا تھا. جیسے بہت سے لوگ، کوئی ٹیچر، کوئی استاد کسی فن میں ماہر ہوتا ہے، فلاں سبجیکٹ میں نے ان سے پڑھا تھا. انسان کی فطرت ہے کہ میں نے ان سے پڑھا ہے. مطلب اس میں درپردہ اپنی تعریف مقصود ہوتی ہے، اس میں درپردہ اپنی تعریف مقصود ہوتی ہے. ایک دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے. وہ دعا کیا تھی؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. 23ویں پارے میں آئے گا، 23ویں پارے سورہ زمر ارشاد میں ایک دعا کی تھی جب آپ نے قربانی پیش کی اور سب کچھ، وہ اسماعیل علیہ السلام قربانی، تو ایک دعا کی تھی مکے کے پہاڑوں کوہسار کے بیچ، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اے میرے رب، ہمارے لیے آنے والی نسلوں میں تعریف پھیلا دے، لوگ میرا ذکر کیا کریں، لوگ میرا چرچا کیا کریں. تو اسی دعا کی خبر سنائی خدا نے کہ اے ابراہیم، جو تم نے دعا کی ہے وہ قبول ہو گئی میرے دربار میں.